بڑھتی مہنگائی سے پریشان حال عوام کے حال سے ہم نے آپ کو اپنے پروگرام میں کئی بار آگاہ کیا۔ اس بار ہم بات کرنے جا رہے ہیں اس سیاسی جماعت کے نظریے کے اوپر جو ہمیشہ مہنگائی کے خلاف آواز اٹھاتی ہے، ملک میں ہونے والی ناانصافیوں کے خلاف آواز اٹھاتی ہے، لیکن اس سیاسی جماعت کے کچھ مخالفین کا یہ کہنا بھی ہے کہ ایک مخصوص وقت کے لیے یہ سیاسی جماعت مہنگائی کے خلاف آواز اٹھاتی ہے اور پھر وہ مسائل حل ہوں یا نہ ہوں، مطالبات پورے کیے جائیں یا نہ کیے جائیں، لیکن یہ سیاسی جماعت خاموش ہو جاتی ہے۔ ان تمام تر سوالات کے جواب آج آپ جانیں گے پروگرام بولو لاہور میں۔ میں ہوں آپ کی میزبان نور امان اللہ، اور آئیے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ آج جو شخصیت موجود ہیں وہ مشیر ہیں امیر جماعت اسلامی کے، اور جماعت اسلامی نے حال ہی میں احتجاج کی کال دی ہے، بڑھتی مہنگائی کے خلاف آواز اٹھانے کا اعلان کیا ہے۔ ہمارے ساتھ فرید احمد پراچا صاحب موجود ہیں، ویلکم کہتے ہیں سر آپ کو پروگرام میں۔ کیا کہنا چاہیں گے بڑھتی مہنگائی کے حوالے سے جماعت اسلامی کا کیا نظریہ ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نظریہ تو یہی ہے کہ جس مہنگائی نے عوام کی کمر توڑ دی ہے ان ظالموں کی کمر توڑ دینی چاہیے، اس لیے کہ یہ بلا جواز ہے، اور اس ملک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے وسائل دیے ہیں، اس ملک میں جتنی کرم نوازی ہے اللہ کی، اس کے مطابق تو یہاں پر چیزیں سستی ملے، زرعی ملک ہے یہاں پہ۔ اس کے باوجود ہم مہنگی کھاد لے رہے ہیں، ہمارے غریب کسان مہنگی بجلی لے رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے ہم یہاں پر پیاز اور ٹماٹر تک امپورٹ کرنے پر مجبور ہو رہے ہیں، اور ہمارے عوام ان چیزوں کے لیے مہنگی بجلی، مہنگا پٹرول، مہنگا ڈیزل، آئی ایم ایف کی پابندیاں، اور یہ ہمارے ظالم حکمران جو ہیں وہ اب عید قرباں آ رہی ہے، یہ چھریاں تیز کر رہے ہیں بجٹ کے لیے۔ تو اس لیے جماعت اسلامی ہمیشہ نہ صرف آواز اٹھاتی ہے بلکہ ہم اس پر دھرنے دیتے ہیں، ہم اس پہ مسلسل ضرب کاری لگانے کے لیے جو بھی وسائل ہو سکتے ہیں ہم اس پہ مسلسل اپنی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ ہماری اسمبلیوں میں سیٹیں نہیں ہیں پھر بھی ہم کوشش کرتے ہیں۔ جب ہماری اسمبلیوں میں سیٹیں تھیں تو ہم ہمارے ایک آدمی بھی اگر ہمارا اسمبلی میں ہوتا ہے تو وہ سارے ممبران کے اوپر بھاری ہوتا ہے، سینٹ میں، اسمبلی میں۔ تو اس لیے یہ بات اگر کوئی سمجھتا ہے کہ یہ چند دن کرتے ہیں، ایک وقت میں کرتے ہیں، یہ وہ لوگ کرتے ہیں جو ایک وقت بھی احتجاج نہیں کرتے، یعنی جن کے مسائل اور ہیں، جن کے مطالبات اور ہیں، جن کے ایشوز اور ہیں۔ ہمارا تو یہی ایشو ہے عام آدمی کا، عام آدمی کی اور کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے، ہم اٹھانے والے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر ہم بات کریں احتجاج کی تو گزشتہ کچھ ماہ پہلے بھی جماعت اسلامی کی جانب سے احتجاج کی کال دی گئی تھی۔ پیٹرول کی بڑھتی قیمتیں، تمام ضروریات زندگی کی جو اشیاء ہم استعمال کرتے ہیں وہ تمام تر ایک عام انسان کی پہنچ سے باہر ہو چکی ہیں۔ کیا کہیں گے آخری احتجاج میں کتنے مطالبات آپ کے پورے ہوئے؟ دیکھیں نا، بجلی پہ ہم نے ایک احتجاج کیا، اس کے مطابق ہم نے یہ کہا کہ یہ جو بجلی ہمیں دی جا رہی ہے، جو معاہدات اس کے لیے کیے گئے تھے، جو آئی پی پیز کے وہ تھے کہ جس میں تمام پارٹیوں کے لوگوں کے آئی پی پیز میں مفادات وابستہ ہیں، اور ان کے وہ لوگ ہیں کہ جن کے کارخانے ان کے موجود ہیں، ان کے ہی ہیں، دینے والے یہی ہیں، لینے والے یہی ہیں، اور اس لیے ان کی طرف سے بند کارخانے بند ہیں، بجلی نہیں دے رہے۔ اس کے باوجود اربوں روپے دیے جا رہے ہیں۔ یہ ان کے باپ کے پیسے نہیں ہیں، وہ پیسے میرے آپ کے بلوں میں لگ کے آتے ہیں۔ اس میں بل کے اندر، ہر بل کے اندر لکھا ہوا ہوتا ہے قیمت بجلی، وہ قیمت بجلی الگ لکھی ہوئی ہے، اس کے اوپر الگ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ جو اس پہ مختلف قسم کے ٹیکسز جو لگائے جاتے ہیں، اور اس میں وہ ٹیکس شامل ہیں کہ جو بند کارخانوں کے لیے ہم دے رہے ہیں، اس میں وہ شامل ہیں کہ جو ان کو ہم پٹرول مہنگا دیتے ہیں، ان کو وہ قیمت جو ان کو ایندھن کی قیمت دیتے ہیں،
جو ان کو جو نہیں دے رہے وہ بجلی نہ دینے کے پیسے ہم دے رہے ہیں، اس لیے اس پہ ہم نے کیے، اس پہ انہوں نے کوئی ریلیف دیا، جتنا بھی ریلیف دیا ہے وہ جماعت اسلامی کے ہی مطالبے پہ دیا ہے، جو کچھ بھی دیا ہے، اور اس پہ، لیکن وہ بہرحال اونٹ کے منہ میں زیرے کے برابر ہے۔ ہم پھر بھی احتجاج کر رہے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سلیب سسٹم ختم کرنا چاہیے۔ اب دیکھیں نہیں، پیٹرولیم نے 415 روپے لیٹر پیٹرول مل رہا ہے، یعنی کس بات پہ؟ اسے 250 روپے لیٹر سے زیادہ مہنگا نہیں ہونا چاہیے۔ ایک طرف وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم تو پیٹرول جو ہے ایران سے بھی ہماری بات ٹھیک ہے، امریکہ سے بھی بات ٹھیک ہے، ہمارے جہاز جو ہیں سمندر میں آبنائے حرمت سے ٹھیک گزر کے آئے ہیں، ہمیں کہیں روکا نہیں گیا۔ بھائی آپ یہ کریڈٹ لے رہے ہیں تو پھر آپ عوام کے اوپر یہ پیٹرول بم کیوں گرا رہے ہیں؟ پیٹرولیم لیوی کس لیے آپ ڈال رہے ہیں؟ 117 روپے غریب آدمی موٹر سائیکل پہ، جو غریب آدمی جس نے 1 لیٹر پیٹرول ڈالنا ہے، اس 1 لیٹر 415 روپے کا لیٹر وہ کیوں ڈلوائے؟ زکوٰۃ جس پہ جو بیچارے پہ زکوٰۃ فنڈ جس پہ لگتی ہے، یعنی جو اس کا مستحق ہے، وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے، وہ بھی دے رہا ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ تنخواہ دار طبقہ، اس کے اوپر جو ہے وہ آپ کر رہے ہیں، اور اس کے بعد آپ لیتے چلے جا رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم جو ہے یہ اس کو اور بھی بڑھائیں گے، اور اتنی ٹھٹائی ہے کہ کہہ یہ رہے ہیں کہ اس لیے نہیں ہم یہ مہنگا کر رہے کہ پیٹرول مہنگا ہو گیا دنیا میں، اس لیے مہنگا کر رہے ہیں کہ IMF نے ہمیں یہ کہا ہے کہ اسے مہنگا کرنا ہے۔ یعنی اس سے زیادہ ظلم کیا ہے کہ آپ اس پاکستانی قوم کو یہ بتا رہے ہیں کہ ہم غلام ہیں IMF کے، ہمارے آقاؤں نے ہمیں یہ کہا ہے کہ تمہاری قوم اگر دینے کے قابل ہو نہ ہو، تم نے یہ دینا ہے۔ اپنی عیاشیاں کہاں ختم کی ہیں؟ کیا آپ نے دیکھا ہے کہ ان کے ظالمانہ اخراجات ہیں، ان کے اندر کوئی کمی ہوئی ہے؟ آپ دیکھیں کہ اتنے، یعنی جو ہماری مرکزی حکومت ہے اس کے پاس سے 1 لاکھ گاڑی موجود ہے، کہ جو 1 لاکھ گاڑی جو ہے وہ دی گئی ہے مختلف افسران کو، اور کس کے پاس 4 5 گاڑیاں ہیں۔ وہ گاڑیاں ہیں کہ جو 1 لیٹر کے اندر 3 کلومیٹر صرف چلتی ہیں۔ ہم امپورٹ کر کے پیٹرول ان کو دے رہے ہیں، کس لیے؟ اور وہ دے رہے ہیں ہمیں، یعنی پیسے بھی جو ہیں وہ ہم لے رہے ہیں IMF سے، یعنی انتہائی مہنگا پیسہ اور انتہائی مہنگا پیٹرول، اور دے رہے ہیں ان کی عیاشیوں کے لیے۔ ڈاکٹر صاحب، کل 22 مئی کو جمعے کے بعد جماعت اسلامی احتجاج کی کال دے رہی ہے، کہاں ملک میں احتجاج کیا جائے گا اور مطالبات کیا ہوں گے اس احتجاج کے؟ دیکھیے پورے ملک میں ہے، یہ ملک گیر ہے، مہنگائی بھی ملک گیر ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ناوک نے تیرے صید نہ چھوڑا زمانے میں، انہوں نے غریب آدمی جھونپڑی والے کو بھی نہیں چھوڑا۔ ان کی مہنگائی کی جو گرم ہوا ہے وہ غریب آدمی کی جھونپڑی تک پہنچی ہوئی ہے۔ اور یہ جو جیسے عید قرباں ہے تو ان کی کند چھریاں جو ہیں وہ غریب آدمی کو ذبح کرنے کے لیے مہنگائی کی چھری سے وہ تیار ہیں۔ تو ہم نے یہ مہنگائی کے خلاف کال کی اپیل کی ہے۔ حافظ نعیم الرحمان صاحب نے حکومت کے سامنے کیا مطالبات رکھنے جا رہی ہے جماعت اسلامی، جو عوام دوست مطالبات ہوں گے، اور اگر وہ مطالبات پورے نہیں ہوتے ان کی طرف بعد میں آئیں گے، لیکن مطالبات کیا ہیں؟ مطالبات یہ ہے کہ پیٹرولیم لیوی جو ہے وہ واپس لی جائے، پیٹرول جو ہے وہ 250 روپے لیٹر تک لے کے آیا جائے۔ ظاہر بات ہے کہ جب یہ ہوگا تو اس کے ساتھ کرائے بھی کم ہوں گے، یعنی پھر اگلے مطالبات اس کے ساتھ یہ ہیں کہ جب یہ پیٹرول کی قیمتیں کم ہوں تو پھر کرائے بھی ٹرکوں کے، بسوں کے، ویگنوں کے، ریل گاڑی کے، ہر ایک کے کرائے بھی جو ہیں وہ کم ہوں۔ پھر اسی طرح اس کے ساتھ اگلے مطالبات یہ ہیں کہ جو بالواسطہ ٹیکس ہیں وہ ختم کیے جائیں۔ بالواسطہ ٹیکسوں کی وجہ سے جو ہے وہ مہنگائی، یعنی جو بلوں کے اندر شامل ہو کے ٹیکس آتے ہیں، سلیب سسٹم ہے وہ ختم کیا جائے۔
جیسے گیس میں اور بجلی میں سلیب سسٹم ہے کہ ایک یونٹ بھی اگر بڑھ جائے تو ایک دم جمپ کر کے بل جو ہے وہ 4 گنا ہو جاتا ہے، تو سلیب سسٹم جو ہے وہ ختم کیا جائے۔ تو اسی طرح کے ہمارے مطالبات جو ہیں وہ سی ایم پنجاب محترمہ مریم نواز کی کارکردگی کو جماعت اسلامی کس طرح دیکھ رہی ہے؟ اتنے سارے پروگرامز انٹروڈیوس کروائے جا رہے ہیں، وزیر اعظم کی طرف سے بھی بڑے سارے لون دیے جا رہے ہیں عوام کو، جس میں سود بھی ایڈ نہیں کیا جا رہا، گھر کے حوالے سے، گاڑیوں کے حوالے سے، ای وہیکلز کی جانب جمپ کر رہے ہیں، ٹرانسفارم کیا جا رہا ہے۔ تو جماعت اسلامی، مسلم لیگ نون اور خاص طور پر سی ایم پنجاب مریم نواز کی کارکردگی کو کیسے دیکھ رہی ہے؟ وہ منیر نیازی کا شعر ہے کہ جی کہ حرکت تیز تر ہے اور سفر آہستہ آہستہ، یعنی تشہیر زیادہ ہے، کام کم ہے۔ یعنی اگر تو یہ بات ہو کہ آپ بڑا کچھ کر رہے ہیں اور تو صوبے کی حالت بدلنی چاہیے۔ بے روزگاری جہاں اتنی زیادہ ہے، جہاں ہر گھر کے اندر 3 4 لوگ بے روزگار پھرتے ہوں، جہاں پر غریب بیوہ مائیں سڑکوں پر مجسم سوال بن کے کھڑی ہوں، وہاں پر ہم کریڈٹ کس چیز کا دیں؟ تو کریڈٹ جو ہے وہ اگر لینے ہیں تو آپ تو تعلیم کو ختم کر رہے ہیں، آپ تو سکول بیچ رہے ہیں، آپ تو اساتذہ یہاں پر احتجاج کر رہے ہیں، یہاں پر ڈاکٹر احتجاج کر رہے ہیں۔ اس صوبے کی میں بات کر رہا ہوں، کسی اور صوبے کی نہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ جی صرف پراپیگنڈا کے زور کے اوپر تو آپ چیزوں کو منوا نہیں سکتے۔ حقائق تو وہ ہوتے ہیں کہ جو اپنے منہ سے آپ بولتے ہیں، اس لحاظ سے تو چیزیں اس طرح سے نہیں ہیں۔ احتجاج جماعت اسلامی کا کتنا پاورفل ہونے والا ہے حکومت کے لیے، کتنا ٹف ٹائم ملنے والا ہے حکومت کو؟ جو کچھ حکومت اپنی مقبولیت کی باتیں کر رہی ہے اس کے پرم کھل جاتے ہیں۔ ابھی ہم جماعت اسلامی کے یہ احتجاج ہے، یہ پھر ہم اسے اور نیچے تک لے جائیں گے، اسے ابھی بڑے شہروں میں، پھر چھوٹے شہروں میں، پھر اس کو ایک تسلسل کے ساتھ ہم آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ۔ بالکل جی، بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب آپ کے قیمتی وقت کا۔ جی ناظرین، ڈاکٹر فرید پراچا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، جن کا کہنا ہے کہ جماعت اسلامی 22 مئی 2026 کو جمعہ کے بعد ایک بڑا احتجاج کرنے جا رہی ہے، اور یہ احتجاج ملک گیر احتجاج ہوگا، اور امید ہے، یقین ہے جماعت اسلامی کو کہ یقیناً حکومت کو ٹف ٹائم ملنے والا ہے، اور جب تک مطالبات پورے نہیں کیے جائیں گے جماعت اسلامی اپنا ملک گیر احتجاج نہیں روکے گی۔ اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نور امان اللہ کو پروگرام بولو لاہور سے دیجیے اجازت، دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔